اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 میں ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَإِن كُنتُمْ اور ان اگر کنتم تم ہو اور اگر تم ہو فی ریب شک میں اور اگر تم شک میں ہو مما نزلنا علی عبدنا اس سے جو نزلنا ہم نے اتارا علی عبدنا اپنے بندے پر، اگر تم اس کے بارے میں شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا فأتوا بسورۃ من مثلہ سو تم بھی لے آؤ بصورت من مثلہ اس کے مثل صورت، سو تم بھی اس کے مثل صورت لے آؤ وادعوا شہداءکم اور اپنے شہداء یعنی اپنے مددگاروں کو بھی بلا لاؤ من دون اللہ اللہ کے سوا ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ کفار و مشرکین کو ایک کھلا چیلنج دیا گیا کہ تم بھی ایک صورت بنا لاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے معجزات عطا فرمائے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ سب سے بڑا علمی معجزہ قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا سب سے بڑا معجزہ اور سب سے بڑی دلیل ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ ہر نبی کو کچھ ایسے معجزات عطا فرمائے گئے جنہیں دیکھ کر لوگ ان پر ایمان لائیں، اور میرا معجزہ خدا کی وحی یعنی قرآن پاک ہے، اور مجھے امید ہے کہ میرے تابع دار بنسبت اور انبیاء کے زیادہ ہوں گے۔ لیکن کفار مشرکین کو تو اس کے بارے میں بڑا شک اور تردد تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام مصنفین کی طرف اس کو خود تصنیف کرتے ہیں اور لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور وحی الہی بتاتے ہیں، تو ان کے اس شک کا رد فرمایا، ان کے اس الزام کا دلیل کے ساتھ رد فرمایا، اور اس آیت میں فرمان ہوا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ اگر تم اس قرآن کے بارے میں شک میں ہو تو تم بھی اس کی مثل ایک سورہ بنا لاؤ۔ تم تو اہل زبان ہو، عربی دان ہو، عربی پر ماہر ہو، تمہیں عبور حاصل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ امی ہیں، ان کا کوئی استاد نہیں، وہ پڑھے لکھے نہیں، تو تم ایک سورت ہی بنا لاؤ۔ پورا قرآن نہ صحیح نصف نہ صحیح ثلث یا ایک سورت یا ایک آیت ہی بنا لاؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اور تم اس میں اپنے مددگاروں سے بھی مدد لو، اپنے شریکوں سے، اپنے مددگاروں سے بھی مدد لو۔ یہ ایک کھلا قرآنی چیلنج تھا جو اپنے بے مثال اور بے مثل ہونے کے بارے میں لوگوں کو کفار کو دیا گیا۔ یہ نہ صرف اس مدنی سورہ میں بلکہ اور بھی کئی مقامات ایسے آتے ہیں جس میں ہم پڑھیں گے کہ چیلنج کے طور پر قرآن میں یہ بات آئی ہے کہ آپ بھی ایسی صورت بنا لاؤ، اور یہ کسی سے کیوں نہ ہو سکا کیونکہ اگلی آیت میں خود اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَإِن بس اگر لم تفعلوا تم نہ کر سکو وَلَن تَفْعَلُوا اور تم ہرگز نہیں کر سکو گے فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي سو تم بچو اس آگ سے وقودها الناس والحجارہ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں اعدت للکافرین جو کفار کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اگلی آیت میں خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ یہ تم نہیں کر سکتے ہو اور نہ ہی کبھی یہ ہوگا، نہ ہی یہ تم کبھی اس کو کر سکو گے، یعنی اس وقت کے کفار بھی ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے تو قرآن کی مثل ایک سورت ایک آیت نہیں بنا سکتے اور نہ ہی قیامت تک یہ کر سکتے ہیں۔ تو اس آیت میں قرآن کریم کا ایک اعجاز تو یہ بتا دیا کہ ایسا کوئی کر نہیں سکتا، اس کے مثل کوئی نہیں لا سکتا، اور ایک اعجاز جو ہے مستقبل کے بارے میں ایک پیشنگوئی کے طور پہ رکھ دیا وَلَن تَفْعَلُوا اور ایسا مستقبل میں بھی قیامت تک کوئی نہیں کر سکتا۔ تو الحمدللہ اتنی ہمت کسی کی نہیں ہوئی، ایسا کوئی نہیں کر سکا اور قیامت تک بھی نہیں کر سکے۔ بس تم ایسا نہیں کر سکتے فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ بس تم اس آگ سے بچو جس کا ایندھن خدا کے نافرمان بندے اور پتھر ہوں گے، اعدت للکافرین جو خاص طور پر کفار کے لیے بنائی گئی ہے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن دوزخ کو اس جگہ سے لایا جائے گا جس جگہ اللہ نے اس کو پیدا کیا، اس طرح لایا جائے گا کہ اس کی 70 باغیں ہوں گی اور ہر باغ کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے اور وہ اس کو کھینچتے ہوئے لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے، سچی اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 میں ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون اور بشر خوشخبری سنا دیجیے الذین آمنوا ان لوگوں کو جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے ان لہم جنات کہ بے شک ان کے لیے باغات ہیں۔ کیسے باغات ہیں؟ تجری من تحتها کہ بہتی ہیں ان کے نیچے انہار،
نہریں کہ ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں. کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا، کلما جب کبھی رزقوا وہ رزق دیے جائیں گے، منہا اس سے، من ثمرۃ پھلوں میں سے، رزقا رزق، جب کبھی ان کو ان باغات میں سے کھانے کو پھل رزق دیا جائے گا، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، قالوا تو وہ کہیں گے، هذا الذي یہ تو وہی ہے، یہ وہ ہے جو کہ رزقنا ہمیں رزق دیا گیا، من قبل اس سے پہلے، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، وَأُتُوا عطا یأتی سے ہے دینا، وَأُتُوا اور وہ دیے جائیں گے، بِهِ اس سے، متشابہا ملے جلے، اور وہ اس سے ان کو ملا جلا ملتا جلتا رزق دیا جائے گا. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، فِيهَا اس میں، أزواج جوڑیاں ہوں گی، مطہرہ پاکیزہ، وَهُمْ فِيهَا خالدون اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. خوشخبری سنا دیجئے اے پیغمبر، خوشخبری سنا دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے کہ بے شک ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. کلما رزقوا منها من ثمرۃ، جب کبھی ان کو ان باغات سے پھلوں کا رزق دیا جائے گا، کھانے کو پھل دیے جائیں گے، تو وہ بولیں گے یہ وہی تو ہے جو ہمیں اس سے پہلے بھی رزق دیا گیا تھا، اس سے پہلے جو کھانا دیا گیا تھا یہ وہی تو ہے. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا ان کو ملتا جلتا رزق دیا جائے گا. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ اس میں ان کے لیے پاکیزہ جوڑیاں ہوں گی. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اس سے گزشتہ آیت میں ہم نے ایک قرآنی چیلنج کے بارے میں پڑھا تھا، یعنی منکرین قرآن اور کفار کے آگے ایک چیلنج رکھا گیا تھا، کھلا قرآنی چیلنج کہ آپ اگر قرآن کا انکار کرتے ہیں تو آپ اس کے مثل کوئی صورت، کوئی آیت بنا لائیں جس کو کفار جو ہے پورا نہ کر سکے. اور پھر انکار کرنے والوں کے لیے ایک دائمی عذاب کی وعید کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا. اور اس آیت میں اس کے برعکس، اس کے اپوزٹ لوگوں کا ذکر ہے کہ جو ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال بھی کیے، قرآن کو سچا کلام جانا، کلام الہی جانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا، احکامات کو فالو کیا، تو ان کو بدلے میں کیا ہوگی؟ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ کہ ان کے لیے بدلے میں کیا ہے، انعام میں کیا ہے؟ باغات ہیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہوتا ہے، ارشاد فرمایا جاتا ہے کہ آپ مومنین سے فرما دیجئے، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ان لوگوں کو جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں اور ساتھ میں نیک اعمال بھی کرتے ہیں، ان کو خوشخبری سنا دیجئے ان باغات کی جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. فرمایا کہ خوشخبری سنائیے. کیا خوشخبری سنائیے؟ کن کو خوشخبری سنائیے؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات ایمان لائے اور ساتھ میں کیا کیا؟ نیک اعمال بھی کیے. نیک اعمال ایمان سے خالی پھر بھی فائدہ نہیں، اور ایمان لانا فائدہ دیتا ہے لیکن نیک اعمال درجات بڑھانے کے لیے بہت ضروری ہیں. تو فرمایا کہ آمنوا وعملوا الصالحات ایمان بھی لائے اور ساتھ میں نیک اعمال بھی کیے. کیا خوشخبری سنائی ہے؟ ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار کہ ان کے لیے جنات ہیں. جنات کیا چیز ہیں؟ جنات جنتن کی جمع ہے، جنہ باغ کو کہتے ہیں. وہ کیسا باغ ہو؟ وہ خاص جگہ جو مومنین، مسلمین، نیکو، متقین کو آخرت میں عطا ہوگی. وہ خاص جگہ جہاں راحت ہی راحت ہوگی، چین ہی چین ہوگا، انعام ہی انعام ہوں گے ابد الآباد. تو آگے اس انعام جنت کا ذکر کر کے اس کے کچھ احوال بھی بتائے کہ وہ جنت کیسی ہوگی. کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا جب کبھی اس جنت میں کھانے کو پھل دیے جائیں گے، فرشتے جنتیوں کو پھل دیں گے، غذا دیں گے، تو ایسے ملتے جلتے شیپ میں ہوں گے کہ جنتی ان کو دیکھ کر یہ فرمائیں گے کہ یہ تو پہلے بھی ہمیں اسی طرح غذا ملی تھی. مطلب وہ شیپ میں، شکل و صورت میں ملتے جلتے ہوں گے لیکن کھانے میں ان کا ذائقہ الگ تھلگ ہوگا. اور مفسرین کا اس کے بارے میں کہنا ہے کہ وہ پھل جو جنتیوں کو دیے جائیں گے وہ شکل و صورت میں دنیا کے پھل کے مشابہ ہیں. تو اسی لیے جنتی جو ہیں ایک بار آپس میں کہیں گے کہ یہ تو وہی پھل ہیں جو اس سے پہلے ہمیں دیے گئے، یعنی دنیا میں بھی یہ دیے گئے، لیکن ذائقے کے اعتبار سے وہ الگ تھلگ ہوں گے اور بالکل مختلف ہوں گے.